بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سلام ہو ان پر جن پر قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے سلام بھیجا ہے، اور لعنتیں ہوں ان پر پروردگار عالم کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے، مومنین کی طرف سے، جن کے دلوں میں بغض آل محمد قدورتوں کی طرح بھرا ہوا ہے۔ خالق پاکستان جناب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی پہلی تقریر کی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مملکت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں ہر شخص کو شخصی، مذہبی، سیاسی آزادی حاصل ہے۔ ہر آدمی اپنے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے۔ آئین پاکستان وہ بھی مکمل طور پر ہر پاکستانی کو، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اسے مذہبی طور پر اپنی عبادات اور اپنا عقیدہ رکھنے کا مکمل حق دیتا ہے۔ لیکن آج کل ایک نیا مسئلہ چھڑ گیا۔ حکومت پنجاب کے پاس ایک آئین میں تبدیلی کے لیے ایک آرڈیننس لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو بھی گورنر پاکستان، جو گورنر پنجاب ہیں، ان کے پاس ابھی جائے گا یا ابھی نہیں پہنچا۔ اس میں کچھ ایسی شکیں لائی جا رہی ہیں جس سے مذہبی منافرت پاکستان میں مزید پھیلے گی، اور جس میں جو آئین پاکستان ہے اس کے مطابق آپ جو شخصی آزادی ہے مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، وہ بھی چھینی جا رہی ہے۔ اب سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے جو اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ انبیاء کے علاوہ کسی کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، یا جو کتابیں ہیں درسی یا جو چھپیں گی یا مذہبی کچھ بھی ہیں، وہ حکومت پنجاب کا علماء بورڈ بیٹھے گا، وہ اس کو دیکھے گا، اور آپ نام استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اب کسی کو اعتراض ہو یا نہ ہو، ملت تشیع کو اس بات پر اعتراض ہے، کیونکہ یہ ہمارے عقائد میں سے ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اہل تشیع کی جتنی جماعتیں ہیں، چاہے وہ مذہبی سوچ رکھتی ہوں یا سیاسی سوچ رکھتی ہوں، وہ اس پر متفق ہیں کہ چہاردہ معصومین جنہیں عصمت پروردگار نے عطا کی ہے، جو معصومین ہیں، ان کے نام کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ صرف اہل تشیع کتابوں میں نہیں ہے، آپ صحیح بخاری جو پرانی جلدیں ہیں، جو آج سے کوئی 30-40 سال پہلے چھپی ہوئی ہیں، ان میں بھی دیکھیں گے کہ جا بجا جہاں پر جناب امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کا نام آیا ہے، تو اس نام کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام لکھا ہوا ہے۔ جہاں پر جناب خاتون جنت کا نام آیا ہے، وہاں پر بھی علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ تو ہم بطور شیعان حیدر کرار حکومت پاکستان اور بالخصوص حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی شک، ایسی کوئی بھی آرڈیننس نہ لایا جائے جس کی بنیاد پر کسی بھی مکتبہ فکر کا، صرف شیعوں کا نہیں، کسی بھی مکتبہ فکر کا حق کے آزادی سلب ہو۔ اب کچھ آپ کے نزدیک رضی اللہ ہیں جو ہمارے نزدیک
لعنت اللہ ہیں۔ ہم اپنا دین آپ پر نہیں ٹھونستے، آپ ہم پر اپنا دین نہ ٹھونسیے، یا اور آسان کر دوں کہ آپ اپنی فکر ہم پر لاگو مت کیجئے۔ اپنے بچوں کو شروع دن سے پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کن لوگوں پر رحمت نازل کی ہے اور کن لوگوں پر وہ مغضوب ہوا ہے۔ اب آپ ایک شخص کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، وہ آپ کی فکر میں ہے، آپ کی کتابوں میں ہے، آپ کے تھاٹ میں ہے، لیکن وہ ہمارے نظریے کے مطابق صحابیت کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ تو آپ اپنی کتابوں میں جو چاہے لکھیے، لیکن اب آپ ہماری کتابوں پر دسترس حاصل کرنے کی کوشش نہ کیجیے، اور نہ یہ اہل تشیع قوم ہونے دے گی۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا بھی یہی اصول ہے، رسالت مآب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمارا دین ہمارے لیے اور تمہارا دین تمہارے لیے۔ جو آپ کے مقدسات ہیں وہ آپ کے لیے مقدس ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے نہیں ہیں۔ کہ آپ اپنے دین پر رہیے، ہمیں ہمارے دین پر رہنے دیجئے، آپ اپنی فکر اپنے بچوں تک رکھیے، لیکن ہمارے سے بچائیے۔ ہم انہیں وہی درس دیں گے جو درس آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ ہم انہیں، جو دشمنان اہل بیت ہیں، انہیں کبھی بھی سمجھانے کی کوشش کر ہی نہیں سکتے کہ وہ انہیں رضی اللہ کہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو اپنے بچوں کو یقیناً اچھا درس دیجیے۔ ہم کسی کی تکذیب نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کو برا نہیں کہنا چاہتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ ہمیں بروں کو اچھا کہنے کے لیے جبرن، میں پھر کر رہا ہوں، جبرن ہمیں کہا جائے، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں ایک ادنا سا ذاکر ہونے کی حیثیت سے آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی بل پاس مت کیجئے جس سے ایک مکتبہ فکر کو جبرن آپ مسلط کر دیں پوری پاکستانی قوم پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔